اسلاموفوبیا لفظ اسلام اور یونانی لفظ فوبیا یعنی ڈر جانے کا مجموعہ ہے۔ اسلاموفوبیا سے مراد غیر مسلموں کا اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرنا، خوف کھانا، دشمنی رکھنا اور تعصب کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ اسلاموفوبیا یعنی اسلام یا مسلمانوں سے خوف، نفرت یا دشمنی اکثر غلط فہمی کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اسلاموفوبیا یعنی اسلام یا مسلمانوں کو غلط فہمی کی بنیاد پر غیر مسلموں کے لیے خطرہ سمجھ کر مسلمانوں کے خلاف دنیا بھر میں جو بڑے اقدامات کیے گئے، ان میں سے ایک ڈنمارک کے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کا واقعہ تھا۔ میگزین جرنلسٹ پوسٹن کی جانب سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کرتے ہوئے 30 اکتوبر 2005 کو مذکورہ میگزین نے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخانہ کارٹون شائع کیے تھے، جس سے پوری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات مجروح ہوئے اور پاکستان سمیت 10 مسلم ممالک کے نمائندوں نے ڈنمارک کے وزیر اعظم سے ملاقات کی اور درخواست کی، جس کا مقصد ان کی توجہ گستاخانہ خاکوں والے معاملے کی طرف دلانا تھا، مگر وزیر اعظم نے یہ کہتے ہوئے ملنے سے انکار کر دیا کہ وہ آزادی صحافت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد اسلامی ممالک کی تنظیم OIC اور عرب لیگ نے بھی ڈنمارک کے وزیر اعظم کو ایک جوائنٹ لیٹر لکھا، لیکن اس پر بھی وزیر اعظم نے کوئی مناسب رد عمل نہیں دیا۔ نومبر 2005 میں ہی ترکی کے اس وقت کے وزیر اعظم رجب طیب اردغان نے کوپن ہیگن کا دورہ کیا اور ڈنمارک کے وزیر اعظم پر تنقید بھی کی۔ 2006 میں فرانس کے ایک طنزیہ میگزین چارلی ایبڈو نے ڈنمارک کے جرنلسٹ پوسٹن کی طرح گستاخانہ خاکے اپنے میگزین میں شائع کیے، جس نے ایک مرتبہ پھر فرانس سمیت دنیا بھر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح کیا۔ فرانس کی اسلامی تنظیموں نے چارلی ایبڈو کے خلاف 2011 میں مقامی عدالت میں مقدمہ دائر کیا، لیکن عدالت نے فیصلہ مذکورہ میگزین کے حق میں دے دیا۔ ایک مرتبہ پھر چارلی ایبڈو نے اپنے میگزین کے ٹائٹل پیج پر پیغمبر اسلام کا خاکہ شائع کیا۔ 2012 میں ایک مرتبہ پھر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے باوجود یہ میگزین باز نہ آیا اور نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب خاکوں کی ایک سیریز جاری کر دی، جس میں برہنہ خاکے بھی شامل تھے۔ میگزین کے اس وقت کے ڈائریکٹر پبلیکیشن اسٹیفن کاربونیئر کارڈ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم خاکوں کی اشاعت کا یہ سلسلہ اس لیے جاری رکھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارے نزدیک اسلام کیتھولک عیسائیت کی طرح ایک فرسودہ مذہب ہے۔ کارڈ کا یہ بیان اسلاموفوبیا کی بہترین مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ 7 جنوری 2015 کو 2 بھائیوں شریف اور سعید کواچی نے پیرس کے شمال مشرقی علاقے ڈمارٹن آگوئل میں چارلی ایبڈو کے دفتر میں گھس کر فائرنگ کی، جس سے 4 خاکہ نگاروں کے علاوہ میگزین کے مدیر سمیت 4 صحافی مارے گئے۔ پوری دنیا کے مسلمانوں میں پائی جانے والی غم و غصے کی لہر کے باوجود چارلی ایبڈو نے متنازع شمارہ شائع کر دیا، جس کے ٹائٹل پیج پر ایک مرتبہ پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخانہ خاکہ بنایا گیا تھا۔ عموماً اس طنزیہ میگزین کی 1000 کاپیاں شائع ہوئی تھیں، مگر رسالے کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ اس بار پوری دنیا میں اس کی مانگ میں اضافے کی وجہ سے تازہ شمارے کی 30 لاکھ کاپیاں شائع کی گئی ہیں۔ 15 مارچ 2019 کو نیوزی لینڈ کے شہر کرائسٹ چرچ کی مساجد پر نماز جمعہ کے دوران حملے کیے گئے، جس میں ملزم آسٹریلوی شہری نے 2 مسجدوں میں گھس کر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 50 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے۔ اس دوران دہشت گرد اس حملے کی ویڈیو اپنے ہیلمٹ پر لگے کیمرے سے سوشل میڈیا پر لائیو ٹیلی کاسٹ کرتا رہا۔ اسلاموفوبیا کے نتیجے میں ہونے والے اس دردناک واقعے نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جسینڈرا آرڈرن نے مسجد پر فائرنگ کے واقعے کو دہشت گردی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ نیوزی لینڈ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ کرائسٹ چرچ نیوزی لینڈ میں مسجد پر دہشت گرد حملہ نہایت تکلیف دہ اور قابل مذمت ہے۔ یہ حملہ ہمارے اس موقف کی تصدیق کرتا ہے جسے ہم مسلسل دہراتے آئے ہیں کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں۔ ہماری ہمدردی اور دعائیں متاثرین اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ ہیں۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ ان بڑھتے ہوئے حملوں کے پیچھے 9/11 کے بعد سے تیزی سے پھیلنے والا اسلاموفوبیا کار فرما ہے، جس کے تحت دہشت گردی کی ہر واردات کی ذمہ داری مجموعی طور پر اسلام اور 1.25 ارب مسلمانوں کے سر ڈالنے کا سلسلہ جاری رہا۔ مسلمانوں کی جائز سیاسی جدوجہد کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی یہ حربہ آزمایا گیا۔ ستمبر 2020 میں چارلی ایبڈو نے ایک مرتبہ پھر اپنے میگزین کے ٹائٹل پیج پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے دوبارہ شائع کر دیے۔ خاکوں کی دوبارہ اشاعت نے ایک مرتبہ پھر پوری مسلم دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک مرتبہ پھر مسلم دنیا کے لیے یہ ناقابل برداشت گستاخی تھی، لیکن فرانس کی موجودہ حکومت نے مذکورہ میگزین کی اس حرکت پر مذمت کی بجائے اس کی پشت پناہی شروع کر دی۔ 4 ستمبر کو فرانس میں جمہوریت کی 150ویں سالگرہ اور تارکین وطن کو شہریت دینے سے متعلق منعقد پروگرام سے خطاب میں فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا کہ اگر مسلمانوں کو فرانس میں رہنا ہے تو انہیں اپنے دین کی توہین پر خاموش رہنا پڑے گا۔ انہوں نے اس موقع پر ملک بھر میں تیزی سے پھیلتے ہوئے اسلاموفوبیا کو مزید ہوا دیتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے اخبار چارلی ایبڈو کا بھرپور دفاع بھی کیا۔ Nous défendrons la liberté que vous enseignez si bien et nous porterons haut la laïcité. Nous ne renoncerons pas aux caricatures, aux dessins, même si d'autres reculent. فرانسیسی صدر نے اخبار کے متنازع اقدامات کی مذمت کرنے کو اسلامی ثقافت قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس میں رہنے والوں نے شہریت حاصل کرتے وقت کسی ایک دھڑے یعنی مسلمانوں کا انتخاب نہیں کیا، بلکہ انہوں نے فرانس میں بننے والے قوانین کی پاسداری کا حلف اٹھایا ہے، جس کی روح سے انہیں کسی طرح کی علیحدہ دکھنے کی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے۔ ایمانوئل میکرون کے بقول کوئی شہری آزادی اظہار رائے پر یقین رکھے یا نہ رکھے، لیکن اسے گستاخانہ خاکوں کی شکل میں صلاحیتوں کے آزادانہ اظہار کو بہر صورت برداشت کرنا ہوگا۔ فرانسیسی حکومت لوگوں کو محظوظ کرنے سے طنز و مزاح، تنقید اور اس طرح کی دیگر سرگرمیوں کی مکمل آزادی دیتی ہے اور اسے فنکاروں کا حق سمجھتی ہے۔ اس کے بعد رواں ماہ 20 اکتوبر کو فرانسیسی صدر نے پیرس میں ایک تقریر کے دوران کہا کہ اسلام اس وقت دنیا میں ایک بحران سے دوچار ہے۔ میکرون نے اعلان کیا کہ فرانس کی گلی محلوں میں انتہا پسندی روکنے کے لیے حکومت ایک نیا قانون لا رہی ہے۔ حکام کے مطابق اس قانون کے ذریعے مقامی سطح پر مذہبی اور سماجی تنظیموں کے مالی معاملات کی بہتر نگرانی کی جائے گی۔ حکومت کے مجوزہ قانون پر وہاں مسلم برادری رہنماؤں میں خدشات ہیں کہ اس سے اسلاموفوبیا اور ان کے خلاف تعصب کو مزید ہوا ملے گی۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اپنی جماعت جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کو اسلام اور مسلمانوں سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، انہیں دماغی علاج کی ضرورت ہے۔ Müslümanlara saldırmak, Avrupalı siyasetçilerin başarısızlıklarını perdelemek için kullandıkları en önemli araçlardan biri haline gelmiştir. Macron'un Müslümanların yoğunlukta olduğu bir şehirde yaptığı İslam krizde açıklaması saygısızlıktan öte açık bir provokasyondur. Fransız devlet başkanı olarak İslam'ın yapılandırılmasından bahsetmesi ise hadsizliktir, edepsizliktir. Aslında Macron, İslam dünyasının krizinden bahsederek Fransa'nın ve Fransız toplumun içinde bulunduğu krizi perdelemek istiyor. Kendisinden artık sömürge valisi gibi davranmak yerine sorumlu bir devlet adamı gibi hareket etmesini bekliyor. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایسے وقت میں جب فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون انتہا پسندوں کو موقع فراہم کرنے کی بجائے مرہم رکھ سکتے تھے، یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اسلاموفوبیا کو فروغ دینے کا انتخاب کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹویٹر پر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متنازع خاکوں پر فرانسیسی صدر کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے سلسلہ وار ٹویٹس کیے ہیں۔ اپنی ٹویٹس میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ میکرون نے تشدد کی راہ اپنانے والے دہشت گردوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سفید فام نسل پرست یا نازی نظریات کے حامی، ان پر حملہ کرنے کے بجائے اسلام پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ صدر میکرون نے دانستہ طور پر مسلمانوں بشمول اپنے شہریوں کو اشتعال دلایا۔
وزیر اعظم عمران خان کی ایک ٹویٹ کو شیئر کرتے ہوئے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی نے ٹویٹر پر لکھا کہ جب اظہار رائے کی آزادی کے لبادے میں ایسی مذموم کارروائیوں کی اجازت دی جائے تو انتہا پسند فائدہ اٹھاتے ہیں۔ زیادہ تر یورپ میں ہولوکاسٹ سے انکار جرم ہے اور پھر بھی توہین آمیز کارٹونوں کی عوامی نمائش کی اجازت دینے پر اصرار کیا جاتا ہے، تو ایسے منافقانہ قوانین کو تبدیل کرنا ہوگا۔ ناظرین، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے اور انسانی حقوق کی پاسداری کا سبق دیتا ہے، لہٰذا حقیقی اسلام کو ایک شدت پسند مذہب قرار دے کر اسلاموفوبیا کا شکار کرنے والوں کو چاہیے کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔